سعودی عرب ایک بڑی ریفائنری لگانے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ریکوڈک منصوبے میں بھی انویسٹمنٹ ہوگی تقریباً 50 کروڑ سے زائد ڈالرز کی. دو باتیں سمجھنا چاہیے, یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. دوسرا, لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ معیشت ایسے نہیں ٹھیک ہو جاتی, 10-15 سال لگتے ہیں کسی بھی ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے جو کہ بڑی چاہتی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کنیکٹ کرے, کہتے ہیں عوام کی جماعت ہے, قائد عوام بھٹو کو کہا جاتا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیا ریلیف دیتی ہے؟ ابھی تک اس حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اس دفعہ بہت اچھا انتظام ہے پنجاب میں, 10,000 روپیہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. 10,000 سے مراد یہ ہے کہ 30 لاکھ لوگوں کو یہ امداد پہنچے گی. میرا بیٹا ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے, اور لیکن پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا. ان کے بیٹے کو ساحر یا سحر حسین اس کا نام, ساحر حسن ان کا نام ہے, ساجد حسن کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے, ان کی یہ انوالومنٹ ہے کہ وہ منشیات سپلائی کرتے تھے. یہ کون سی فتح آپ نے حاصل کی ہے, یہ کس کا جشن آپ منا رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے جیسے یہ کیس کھلتا جا رہا ہے, کراچی کی یا پورے ملک کی ہائی سوسائٹی کے اندر جو غلاظتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. شاہ محمود قریشی کے حوالے سے یہ لوگوں کا کہنا ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ تھوڑا سا بددل ہیں پارٹی سے, تو اس وجہ سے یہ کوئی بعید نہیں ہوگا کہ اگر ان کی بھی ڈیل ہو جائے. کخ بھی نہیں تبدیل ہوا اور بلکہ خراب ہو گیا. تو پھر انہوں نے ایک اشتہار چھاپا تھا جس پہ کچھ بھی لکھا نہیں تھا, پورے فرنٹ پیج پہ تھا, اور اس پہ لکھا تھا ہم مصروف تھے, اور پتہ نہیں کس چیز میں مصروف تھے, حکومت کرنے میں مصروف نہیں تھے. ناظرین السلام علیکم, میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 4 بہت اہم موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے, ہفتے یا اتوار کو پہلا روزہ ہوگا. ہم نے صوبوں کو کس طرح جج کرنا ہے؟ ہم نے کیا اس وجہ سے کسی صوبے کی تعریف کرنی ہے کہ وہاں نواز شریف کی بیٹی حکمران ہے, یا تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پور وہاں پہ ہیں, یا پھر مراد علی شاہ وہاں پر ہیں, یا بگٹی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں؟ ان کے خاندانی وظائف کی وجہ سے انہیں جج کرنا ہے, یا انہیں جج کرنا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے, اپنے عوام کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ مہنگائی کا زمانہ ہے, رمضان دشوار ہوگا لوگوں کے لیے, قیمتیں بڑھتی ہیں ہر رمضان میں. حکومتوں کا فرض ہے اور عوام کا حق ہے کہ وہ حکومتیں کنسیشن دیں, چیزوں میں رعایت کریں, لوگوں کی فلاح کے منصوبے بنائیں. اب 4 صوبے ہیں, چاروں کی اگزامپل ہم نے لینی ہے, اور ابھی تک جو رمضان کی تیاریاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. 4 صوبوں میں کیا پوزیشن ہے, یہ پورشن جو ہے وی ٹاک کا آپ نے غور سے سننا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ قتل کیس بڑی لرزہ خیز داستان ہے, ظلم کی, ماں باپ کی لاپرواہی کی, عیاشی کی, اور ایلیٹ کلاس کی, ایلیٹ سوسائٹی کی. اس کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی نیا انکشاف ہو رہا ہے. آج تک خبریں کہاں تک پہنچی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. انصار بھائی صاحب بہت بڑے صحافی ہیں اس ملک کے, انہوں نے آج ایک خبر دی ہے کہ 9 مئی کے جو خطا کار تھے اس کی لسٹ میں 2 نام بڑے نمایاں تھے, ایک شاہ محمود قریشی, ایک پرویز الہی, اور اچانک لسٹ میں سے ان 2 کے نام غائب ہو گئے. تو کیا کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ جناب اس وقت پورے پاکستان میں جو آج اخبارات شائع ہوئے ہیں ان کا فرنٹ پیج اشتہار کی شکل میں اور مریم نواز کی کارکردگی کی توصیف کی شکل میں شائع ہوا. یہ کروڑ روپے کا اشتہار ہے. تو اس اشتہار پہ جو رقم خرچ ہوئی ہے, کیا اس سے وہ کچھ وصول ہو گیا جو آبجیکٹو تھے؟ لیکن ان 4 خبروں سے پہلے میری خواہش یہ ہے کہ تھوڑی کچھ بات کی جائے حکومت کی معاشی کارکردگی کی. یہ نہیں ہوا کہ بھائی معیشت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے. چھوٹی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, چھوٹی خوشخبریاں مل رہی ہیں, وہ خوشخبریاں ضروری ہیں. وسیم صاحب اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. معاشی محاذ پہ میرے خیال میں بہتر پرفارم کر رہی ہے گورنمنٹ. آپ دیکھیں کہ کل آذربائیجان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ $2 ارب اپریل میں میچور ہوں گے. کوئی $2 ارب کے وعدے لیے گئے ہیں کہ جی
پاکستان ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹس ہوں گے. اس کے علاوہ سعودی عرب سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہی تھا کہ گوادر میں اور اس کے علاوہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب ایک بڑی ریفائنری لگانے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ریکوڈک منصوبے میں بھی انویسٹمنٹ ہوگی تقریباً 50 کروڑ سے زائد ڈالرز کی. تو یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی ہے سرمایہ کاری کی, پیٹرول کی, اس نے ارامکو کا پاکستان میں سیٹ اپ پہلے ہی بنا لی ہے. ایک اور کوئی کمپنی ہے, اس کی کل خبر آ رہی تھی کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. البیک تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ بھی ایک کوئی انرجی کی کمپنی ہے, وہ بھی انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے. اس نے دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس کی پاکستان میں, وہ مزید انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو اور پھر مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح عوام کو ریلیف دیا جائے. تو اب بجلی کی کمپنیوں کے ساتھ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ 1300 ارب روپے ان کو دینے ہیں جی کیپیسٹی پیمنٹ کے, اور جو سرکولر ڈیپٹ ہے اس سرکولر ڈیپٹ کو ختم کرنے کے لیے کوشش کری حکومت کے بینکوں سے قرضہ لے کے ان کو واپس کرے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عوام کو بجلی 6 سے 8 روپے پر یونٹ گرمیوں میں سستی ملے. مہنگائی کی شرح تھوڑی سی کم ہو چکی ہے, باقی ساری چیزیں ٹھیک نہیں بھی ہوئی, مگر یہ ہے کہ سمت ٹھیک ہے, رخ ٹھیک ہو گیا, ڈالر کا ریٹ ایک متوازن ہے. تھوڑا دو تین چیزیں اور بھی ہوئی ہیں. اس میں ہمیں اسٹاک مارکیٹ کی گروتھ دیکھنی چاہیے. اسٹاک مارکیٹ بہت اچھے طریقے سے گرو کر رہی ہے. وہ معیار اسٹاک مارکیٹ نے 1,16,000 تک کے انڈیکس پر گئی ہے, جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا, انویسٹر کا کانفیڈنس دوبارہ آ رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. انفلیشن بھی کم ہونے کی خبر ہے, حالانکہ اس کے اثرات یا ثمرات ابھی عام آدمی تک نہیں پہنچے. اس کے علاوہ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پراپرٹی مارکیٹ کے اندر جو بلا وجہ کے ٹیکسز تھے وہ بھی اب ختم ہو رہے ہیں. تو پراپرٹی مارکیٹ کے بوم کا ایک دفعہ پھر امکان ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ آج ہم سٹارٹ اس چیز سے کریں. روز بری بری خبروں سے سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن سٹارٹ اس چیز سے کریں کہ حکومت کی معاشی کارکردگی اور ابھی تک کی جو پرفارمنس ہے اس پر وہ داد کے مستحق ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ دو باتیں سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, دوسرا لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ معیشت ایسے نہیں ٹھیک ہو جاتی. 10-15 سال لگتے ہیں کسی بھی ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب آ جاتے ہیں بنیادی خبروں کے اوپر. بنیادی خبروں میں جناب رمضان, اور رمضان میں صوبے کس طرح اپنے عوام کی فلاح کا سوچ رہے ہیں. شروع کرتے ہیں جی بلوچستان سے. اچھا, بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم یہ روایت ہے کہ وہاں پہ کوئی ریلیف پیکیج دیا جائے. اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے جو کہ بڑی چاہتی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کنیکٹ کرے. کہتے ہیں عوام کی جماعت ہے, قائد عوام بھٹو کو کہا جاتا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیا ریلیف دیتی ہے, ابھی تک اس حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی, بلکہ وہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک وہاں سے کوئی اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی. جبکہ باقی صوبوں میں پہلے ہی اناؤنسمنٹ سامنے آ چکی ہیں. میں آپ کو بتاؤں خیبر پختونخوا جو کہ پی ٹی آئی کا گورنڈ صوبہ ہے, وہاں پر 10 لاکھ افراد کے لیے پیکیج ایک بنایا جا رہا ہے رمضان کا. کہہ رہے ہیں کہ 15 رمضان سے پہلے سب کو ڈیلیور کر دیا جائے گا. ٹرانسجینڈرز بھی ہوں گی, خواتین بھی ہوں گی, ان سب کے لیے پیکیج ہے. پیکیج کی مقدار نہیں بتائی گی, کابینہ کی پریس ریلیز جو ان کی جاری ہوئی ہے اس میں, مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سب کے لیے ایک پیکیج لگایا جائے گا. ساتھ ساتھ اگر پنجاب کی طرف آئیں تو نہیں, ابھی کے پی کے میں دیکھیے, کے پی کے بہت اچھی بات ہے, اس میں کمپیٹ کریں. اب یہ جو 10 لاکھ لوگوں کا ہے نا, اس میں اعلان کرنا اور بات ہے, ڈیلیور کرنا اور بات ہے. جیسے کہ پی کے نے اعلان کیا تھا کہ رمضان سے پہلے مہینے میں 25 تاریخ کو تنخواہ آ جائے گی, نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 10 لاکھ لوگ ہیں جن کو فلاح کرنی ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہیں. ابھی وہ دیکھا جائے گا. ظاہر ہے اناؤنسمنٹس جو آ رہی ہیں, پنجاب گورنمنٹ نے بڑی اچھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی ہم لوگوں کو گھروں پہ دے دیا کریں گے, ڈیلیور کر دیں گے, بجائے اس کے کہ جو لمبی لائنیں لگتی تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں بیچارے روزے کی حالت میں بزرگ خواتین مرد کھڑے ہیں لائن میں, یوٹیلیٹی اسٹور کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, وہ کلومیٹر تک. تو وہ ایک تضحیق بھی ہے کہ آپ کھڑے ہیں سارے, سب کے سامنے نظر آ رہے ہیں, کیمرے ان پہ آ رہے ہیں. اس کے بجائے یہ ایک اچھا ہے. اس کے علاوہ پورے اضلاع میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر بازار سیٹ کیے جائیں گے, ایزی جو سستے بازار ہیں, اور اس میں قیمتیں پہلے سے فکس ہوں گی گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس سے زیادہ نہیں بڑھے. انفارچونیٹ ہے ہمارے ساتھ کہ پاکستان میں ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے, ڈیمانڈ سپلائی کے جو بھی رولز ہوتے ہیں, تو پاکستان میں ان لائک ادر کنٹریز, ایون امریکہ میں سیل لگ جاتی ہے رمضان پہ, برطانیہ میں رمضان کی اسپیشل آفرز لگتی ہیں. اچھا, جو ان کے تہوار ہیں کرسمس اور ہالیڈیز, اس پہ تو حد ہو جاتی ہے, بلیک فرائیڈے کیا ہوتا ہے.
تو مسلمان ممالک میں اور خاص طور پر پاکستان میں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, سبزی مہنگی ہو جاتی ہے, فروٹس مہنگے ہو جاتے ہیں, جو رمضان کے پہلے ابتدائی دنوں میں تو ہر چیز کی مہنگائی کو آگ لگ جاتی ہے. تو یہ بڑا ٹیسٹ ہوگا گورنمنٹس کے صوبائی کے لیے کہ مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں. مجھے ابھی تک پنجاب حکومت کا پلان اچھا لگا. پہلی بات تو یہ کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب نے اسکیم چلائی تھی, میرا خیال پی ڈی ایم کی حکومت کے, مفت آٹا ٹائپ کی نا, اور اس کے اندر اتنی بھگدڑ مچتی تھی کہ لوگ مر جاتے تھے آٹے کی ایک بوری یا ایک تھیلے کے پیچھے. اس دفعہ بہت اچھا انتظام ہے پنجاب میں, 10,000 روپیہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. 10,000 سے مراد یہ ہے کہ 30 لاکھ لوگوں کو یہ امداد پہنچے گی, جو کہ بہت ہی بڑا نمبر ہے, بہت بڑا نمبر ہے. اس کے علاوہ لیموں کی, کیلے کی, چینی کی پرائس, ان کے اوپر خاص دھیان رکھا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ چینی کی پرائس پنجاب میں 130 سے زیادہ نہیں بڑھنے دی جائے گی. رمضان میں نگہبان رمضان بازار لگیں گے. ہماری جاننے والی ہیں سلمہ بٹ صاحبہ, وہ قیمتوں کی پرائس کنٹرول کی وزیر بھی ہیں, اور یہ ان کی ذمہ داری ہوگی. ہم ان سے سوال پوچھیں گے کہ کس صوبے, کس ضلع میں کون سی چیز مہنگی لگ رہی ہے یا مہنگی ہو رہی ہے, تو وہ اس کی ذمہ دار ہے. تو یہ اچھی بات ہے. ابھی پریکٹیکل دیکھیں گے کہ کون سا صوبہ زیادہ آگے جاتا ہے. اور یہی اچھی دوڑ ہے, یہی ہونی چاہیے. کراچی میں بھی یہی ہونا چاہیے. مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو اناؤنسمنٹس ابھی تک کوئی خاص سامنے نہیں آئی, تو وہاں پہ بھی ریلیف کا یہی ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے عوامی حکومت ہے, حکومتوں کا اور کیا کام ہوتا ہے. اگر آپ الیکٹڈ ہیں تو جو ریلیف آپ بانٹ سکتے ہیں وہ کم از کم بانٹیں. تو یہ ہمیں یہ سارا جو پورا پاکستان ہے, رمضان ایک مشکل وقت ہے, تو حکومتوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ کتنا اپنی عوام کی سہولت کے لیے کوشش. میں نے کراچی میں بات کی ایک دو دوستوں سے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہاں پر روایتی اعلانات سے بات آگے نہیں بڑھی کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور اس طرح ٹائپ کی نا, لیکن کوئی پریکٹیکل سٹیپس ایز سچ سندھ حکومت کی جانب سے ابھی تک نہیں آئے. آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. اب اگلے سے خبر پہ جاتے ہیں. مصطفیٰ قتل کیس, بھیانک قتل کی داستان, تو اب اس میں نئے انکشافات کیا ہیں؟ بالکل, وہ ہر روز نئے انکشافات سامنے آتے ہیں. آج جو اس میں ایک اداکار ہیں ساجد حسین, مشہور ٹی وی کے ہمارے اداکار ہیں, ان کے بیٹے کی انوالومنٹ آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا بیٹا ڈائریکٹلی انوالو نہیں, ہماری ان سے بات بھی ہوئی ہے وی نیوز کی, وکاس کی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا بیٹا ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے, اور لیکن پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا. ان کے بیٹے کو ساحر یا سحر حسین اس کا نام, ساحر حسن ان کا نام ہے, ساجد حسن کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے, ان کی یہ انوالومنٹ ہے کہ وہ منشیات سپلائی کرتے تھے. پولیس نے کہا ہے کہ یہ منشیات کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا ہے ان کی یہ وہ تھی, اور یہ ارمغان کو اور مصطفیٰ وغیرہ کو منشیات سپلائی کرتے تھے. اصل بات تو یہی ہے کہ اس سوسائٹی میں, ایلیٹ سوسائٹی میں منشیات اور ویڈ, وہ کہہ رہے ہیں ویڈ سپلائی کرتے تھے. یہ چرسی ہوتی ہے جس کو باہر کے ممالک میں ویڈ کہتے ہیں, تو یار ایلیٹ سوسائٹی میں جا کے وہ ویڈ بن جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں سپلائی کرتے تھے. پھر ظاہر ہے یہ ایک ایلیٹ کلچر میں منشیات, ڈرگز, آپ کا پینا پلانا, آپ کے ویپنز, پیسے کا بے دریغ استعمال, جس کی وجہ سے, اور ایسی کوئی میڈیسنز ہیں جو لیتے ہیں, جو آئس ہے اس کا استعمال, اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاشی رویے جنم لیتے ہیں جس میں تشدد اتنا ہوتا ہے. آپ کئی لڑکیوں پہ تشدد ہوا ہے, وہ بتایا گیا ہے, کئیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, اس کال سینٹر فیک کھول کے, پھر اس کے بعد ایک بندے کو قتل کر کے اس کی زندہ, یعنی ابھی وہ زندہ تھے, ان کو آگ لگا دی گئی مصطفیٰ کو. تو ہر روز اس میں نئے انکشافات اور ٹیربل قسم کے انکشافات. مجھے جو دکھ ہوا وہ یہ ہے کہ ساجد حسن صاحب, تعلق ان کا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے ہوتے تھے. خیر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی کا بھی بچہ خراب ہو جائے. ان کے بیٹے نے ہتھ کڑی لگائی ہوئی ہے, منشیات کے معاملے میں ان کی انوالومنٹ ثابت ہو گئی ہے, اور وہ جیل میں کھڑے ہو کے وکٹری کے سائن بنا رہے ہیں. یہ کون سی فتح آپ نے حاصل کی ہے, یہ کس کا جشن آپ منا رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے جیسے یہ کیس کھلتا جا رہا ہے, کراچی کی یا پورے ملک کی ہائی سوسائٹی کے اندر جو غلاظتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. منشیات کوریئر کے ذریعے آتی تھی, مثلا اب اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا سیریس کریک ڈاؤن کوریئر کمپنیز پہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ پھر تو ایک صوبے سے دوسری جگہ منشیات پہنچانا بہت ہی آسان ہے اگر کوریئر کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے. پھر یہ آپ نے بھی ذکر کیا, کچھ اس میں سے ادویات ایسی بھی ہیں کہ جو انسانی ذہن کو بیلنس نہیں رکھتی. مطلب یہ جس طرح, شاید یہ لڑکے اتنے ظالم نہ ہوں, لیکن جس طرح کی انہوں نے دوائیاں کھائیں یا نشہ کیا, اس کے بعد انہیں بالکل احساس نہیں ہوا کہ ایک زندہ انسان کو انہوں نے آگ لگا دیا. یہ جب بڑی بڑی گاڑیوں کو ٹکراتے پھرتے ہیں تو یہ اسی نشے میں ان کے لیے یہ ویڈیو گیم ہے, ویڈیو گیم ہے. تو یہ
اس قتل کے ایک بڑا افسوسناک سانحہ ہے، لیکن اس کے بہانے ہمیں بہت سارے جرائم کے پرتے کھلتے نظر آئیں گے اور کھلنے چاہیے. اس طرح کی چیزوں کو سامنے اچھا، آنا ساجد حسن صاحب سے جو بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو بائیک آؤٹ کر دیا گیا سماجی، مجھے لوگ اب ملتے نہیں ہیں، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میں اب بچے کے لیے تو لڑوں گا ظاہر ہے اور بچے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا، لیکن میرا بچہ قتل میں انوالو نہیں تھا اور اس طریقے سے نہیں، اس پہ منشیات کا کیس ڈالا گیا اور منشیات کا وہ ہے ظاہر ہے. لیکن اتنے انفلوئنشل آدمی ہیں، پولیس ایسے تو ہاتھ نہیں ڈالتی جب تک کہ کوئی سالڈ ایویڈنس ان کے پاس نہ ٹھیک ہو. ہے، لیکن ثبوت آئیں گے، چیزیں ظاہر ہے، لیکن وکٹری سائن بنانے کی کیا؟ تو کیا کوئی فتح کا جشن تو نہیں منا رہا نا؟ افسوسناک واقعہ. چلے خیر اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں. انصار بھائی صاحب نے خبریں دی ہیں کہ شاہ محمود قریشی بھی پاک پوتر ہو گئے اور پرویز الہی بھی. دیکھیں، شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کے حوالے سے ہمیشہ سے پی ٹی آئی میں بھی یہ شک رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا شاہ محمود قریشی اندر ہیں جیل میں، عمران خان بھی اندر ہے، شاہ محمود قریشی بھی اندر ہے نا. ان کے لیے کتنی دفعہ آوازیں آپ نے دیکھی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے کوئی آوازیں اٹھی ہوں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے حامی صحافی ہیں، ان میں سے کتنوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. تو یہ ایک یقینی امر تھا کہ شاہ محمود کی فیملی میں بھی یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ پوری طرح انصاف نہیں ہو رہا، کہ ہم نے جو قربانیاں دیں اس کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. تو شاید وہاں پہ ڈیسپریشن ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا زین قریشی ان کے بیٹے ہیں، ان کے حوالے سے بھی مہم چلی تھی کہ جی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جی یہ ووٹ دینا چاہ رہے تھے، ووٹ تو ہوا نہیں تھا، انہوں نے دیا نہیں تھا، لیکن ان کے خلاف کیمپین چلی تھی. تو شاہ محمود قریشی کے حوالے سے یہ لوگوں کا کہنا ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ تھوڑا سا بددل ہیں پارٹی سے. تو اس وجہ سے یہ کوئی بعید نہیں ہوگا کہ اگر ان کی بھی ڈیل ہو جائے. پرویز الہی کی تو کنفرم ڈیل ہے، اس کے حوالے سے ظاہر محسن نقوی صاحب نے بھی کردار ادا کیا تھا، ان سے ملاقاتیں ہوئیں، بڑے چودھری شجاعت صاحب نے بھی کردار ادا کیا تھا. تو اس کے بعد سے پرویز الہی نے پارٹی کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا. لوگ جاتے بھی ہیں تو وہ اس پہ بات نہیں کرتے تھے پرویز الہی، تو وہ خاموش ہیں اور خاموشی ہی ان کی ڈیل ہے. تو میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ایک سافٹ کارنر موجود ہے، کیونکہ وہ بولتے بھی بہت کم ہیں اور خود بھی متنفر ہو رہے ہیں پارٹی سے آہستہ آہستہ. آخری خبر ہے جناب، آج ملک بھر کے اخبارات کا فرنٹ پیج مریم نواز کی توصیف سے، ان کے کارناموں سے، انہوں نے جو کارروائیاں کی ہیں ان سے بھرا ہوا ہے. اس پہ مختلف طریقے سے کامنٹ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا خرچہ نون لیگ نے کا عمل، وہ تو بات ہی اس طرح کرتے نا، یہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا جو اس طرح لگا دیا. تو اس پہ اب ہم کوشش کریں گے کہ ریئلسٹکلی ہر طرح سے کامنٹ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرنٹ پیج کو فل بھرنا یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے 100 دن کے حوالے سے منصوبے الیکشن کیمپین میں بتائے تھے کہ 100 دن میں یہ ملک تبدیل ہو جائے گا. کخ بھی نہیں تبدیل ہوا اور بلکہ خراب ہو گیا. تو پھر انہوں نے ایک اشتہار چھاپا تھا جس پہ کچھ بھی لکھا نہیں تھا، پورے فرنٹ پیج پہ تھا اور اس پہ لکھا تھا ہم مصروف تھے، اور پتہ نہیں کس چیز میں مصروف تھے، حکومت کرنے میں مصروف نہیں تھے. پھر اس پہ ایک یہ کروڑہا روپے کا اشتہار ہے. اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ یہ تو سارا پرنٹ میڈیا ہے. آج کل تو پرنٹ میڈیا کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. اگر انویسٹ کرنا تھا تو سوشل میڈیا پہ کرتے تاکہ آپ کا کوئی نریٹو بھی بنتا. تو یہ ایک غلط پالیسی لگ رہی ہے. اس کے علاوہ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم صحافت میں پڑھتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ صحافتی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ خبر کو اشتہار سے الگ کریں. بڑا ڈسٹنکٹ قسم کی سپریشن ہونی چاہیے کہ جی یہ خبر ہے، یہ اشتہار ہے، جو پڑھنے والا ہے اس کو پتہ چلے. آج آپ دیکھیں کہ پنجاب میں نہیں، صرف پنجاب میں نہیں، اگر یہ سارے جو بڑے قومی اخبارات ہیں، سندھ میں بھی جائیں گے، پشاور میں بھی جائیں گے، بلوچستان میں بھی جائیں گے، تو ان کو یہ مجبوراً پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کے حوالے سے خبریں جو کہ اشتہار ہیں اصل میں، خبریں بن کے، ہیڈ لائن بن کے، ماسٹ ہیڈ وہی بن کے کی ہیں. تو یہ ایک قسم کی میرے خیال میں ایک ڈسیپشن بھی ہے، جس کو صحافتی زبان میں ایک ڈسیپشن کہا جاتا ہے. اس طریقے سے اشتہار پیش کرنا یہ اخباری مالکان کے حوالے سے بھی میرے خیال میں ایک بات تو بنتی ہے اس پہ کہ کیا یہ اشتہارات اس طریقے سے جائز ہیں جس میں ڈسٹنکشن نہ ہو. ہم مصروف تھے، وہ بھی رنگ الگ تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اشتہار تھا. میں اس سے پہلے کمرشل اشتہارات دیکھ چکا ہوں کہ یہ پورا اس کو کہتے ہیں جیکٹ بناتے ہیں اور اصل فرنٹ پیج اندر ہوتا ہے، یہ باہر ہوتا ہے. پہلے لکھا تھا لکس نے پتہ نہیں تہلکہ مچا دیا، اسی طرح کسی اور کمرشل کمپنیوں کے بارے میں اس طرح خبر ہوتی تھی لیکن سمجھ آ جاتی تھی. اب یہ ایسی خبریں ہیں، ایک سیاسی خبریں ہیں جو ویسے بھی پاکستان میں چھپتی ہیں، تو وہ سیاسی انداز میں ہے. ساری خبریں مریم نواز کی اور ان کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، تو صحافتی طور پہ بھی میرے خیال میں یہ ایک مس لیڈنگ ہے، لوگوں کے لیے ایک مس لیڈنگ چیز ہے. اچھا، اس میں نا میں آپ نے وہ اب یہ ہم پڑھائی لکھائی والا سوال کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو خبر اور اشتہار کو الگ رکھنا چاہیے. جو اشتہار دینے والے بنانے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کبھی بھی انٹینشن نہ لگے
اسے یوں لگے کہ جیسے خبر کی طرح پاپ اپ. میں ہاں. آپ کو بتاؤں, اکثر آپ نے ٹیلی ویژن کے اشتہار دیکھے ہوں گے کہ ایک آدمی خبریں پڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں پروڈکٹ اتنی سستی ہو گئی, بریکنگ نیوز آ گئی. یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ آپ نے ڈسیو کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہو رہی ہے. اینکرز سے بھی پروڈکٹ ایڈورٹیزمنٹ کرائی جاتی ہے کہ آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, آپ نے کسی پروڈکٹ کو, جیسے رونالڈو کے سامنے کوک کی بوتلیں تھیں, وہ بھی اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ جیسے یہ پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ کوکا کولا پیتا ہے یا انڈوز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ ہے. لیکن جو اخراجات ہوئے, کیا اس سے نتیجہ نکلے گا؟ مسلم لیگ نون نے گزشتہ 1 سال میں 2 فل پیج اشتہار دیا ہے. پہلا وزیر اعظم نواز شریف, وہ بھی جھوٹ تھا. اب جو مریم نواز کی کارکردگی جو کے حوالے سے جو اشتہار دیا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے, لیکن اس کو ہم مسلیڈنگ ہے. اور ہم نے بھی پڑھا سوشل میڈیا کے ذریعے, ہم میں سے کسی نے اخبار خرید کے نہیں پڑھا, تو سوشل میڈیا پر انویسٹ کرنا چاہیے تھا. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.